زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم سراج الاسلام علیہ۔ بعد حمد و درود لائق احترام و تعظیم و تکریم، ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز مشائخ، معزز وفاد و قرآن سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی تھک گئے ہوں گے کافی، رضائی کو کم کریں، کافی تھک گئے ہوں گے آپ لوگ۔ 12:15 ہو گئے، اب تاخیر کافی ہو گئی ہے، زیادہ وقت آپ کا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہمارے محترم ناظم صاحب نے جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا ہے، یہ ان کی اپنی محبت ہے اور اساغر نوازی ہے۔ جو لوگ وسیع الظرف ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگوں کو اکثر اچھا کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ظرف سے کام لے کر میری تعریف کی ہے، ورنہ میں تعریف کے لائق انسان نہیں ہوں۔ میں جتنا خود کو جانتا ہوں اتنا آپ میں سے کوئی بھی مجھے نہیں جانتا۔ اپنی آغاز صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ نہایت خاموشی کے ساتھ آپ نے سننا ہے، جو لوگ اٹھ کے جانا چاہتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ جلدی چلے جائیں، چونکہ ابھی میں بول رہا ہوں، بیچ میں کوئی اٹھے گا تو مجھے تھوڑا سا تکلیف ہوگی۔ جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں لوگ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے کرسیاں خالی ہیں، لہٰذا آپ لوگ تھوڑا سا ڈسٹینس سے ہیں، تھوڑا قریب آئیے۔ جو بالکل پیچھے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں کو اگر کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ ہو آپ کو، پرابلم، تو بڑی مہربانی آپ کی آگے آگے۔ ایک چیز اپنی زندگی میں آج سے میرے کہنے سے آپ ایڈ کر لیجیے۔ آپ ذرا مسکرایا کیجیے، اس سے ماحول اچھا ہوتا ہے۔ جہاں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو نہیں مسکراتے ہو تو پوری محفل پہ منوسیت طاری ہو جاتی ہے۔ مسکرانا یہ حسن ہے زندگی کا۔ وہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں 4-5 لوگ میرے بھائی، آپ کا نام مجھے یاد نہیں ہے، بڑی ضرورت ہے مجھے آپ کی، اگر آگے تشریف لائیں تو بڑی مہربانی آپ کی۔ ماشاءاللہ آ جائیں گے، آ جائیں گے۔ ان کو اب یقین ہو گیا تقریر کرنے والا اندھا نہیں ہے۔ تشریف لائیے، بڑی مہربانی آپ کی۔ آئیے اگر آپ مسکرا کے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو کہنا نہیں چاہیے، چونکہ اس سے آپ کو تو فائدہ ہوگا مگر ابلیس کو نقصان ہو جائے گا، اور آپ نے یہ قسم کھا لی ہوگی کہ آپ ابلیس کو ضرور فائدہ پہنچائیں گے نا، تو آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا، کیونکہ جیسے آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کے 90 گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ آپ نے کہنا نہیں، ایسے کہنا ہوگا آپ سے، آپ کہیں گے تو یہ اثر ہو جائے گا نا، ایک دم فور اثر ہوتا ہے اس کا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے،
بے شک اور اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں اور اللہ تو پاک ہے ہی. جی حضور فرماتے ہیں یہ جو سبحان اللہ ہے نا یہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پہ بڑا ہی بھاری ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑا دین جانتے ہیں, نہیں جانتے. نمبر ون دین کی بیسک بات ہے. ابھی وہ موبائل زیادہ چلن میں ہیں جن موبائلوں میں فلٹر زیادہ اچھے ہیں, اسمارٹ فلٹر جن کے اندر ہیں. ہندوستان میں سب سے زیادہ وہی موبائل بکتے ہیں جس میں موٹی ناک کو انسان ایڈٹ کر کے پھر اسے پتلی بنا دے اور چھوٹی آنکھوں کو وہ بڑا بنا دے اور انسان کے کالے چہرے کو جو گورا بنا دے. یہ موبائل زیادہ بکری میں ہیں اور کروڑوں اربوں نہیں کھربوں روپیہ اور ڈالر پوری دنیا میں میک اپ پہ خرچ ہوتا ہے. انسان اپنی فوٹو کو ایڈٹ کری ہوئی فوٹو پہ یقین لاتا ہے اور پھر ڈال کے کہتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں, حالانکہ اس کو خبر ہے وہ خود کیسا ہے, مگر اس نے اپنی نگاہوں کو تھوڑا سا آپ اگر چاہیں تو میں مائک دے سکتا ہوں, مائک میں بات کیجیے. بہتر تو یہ ہے کہ مائک میں آپ کی آواز جائے تاکہ سب کو پتہ چلے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب وہ چیز بیٹھ کے سن لیجیے. اور جن صاحب کو اٹھ کے جانا وہ بھی یہ میرے باری میں ہی لوگ کر رہے ہیں, پورا اس کو اور کریں جلدی سے. اس کا بھی اور اسٹیج پہ بھی جن صاحب کو جانا ہو بڑی ان سے گزارش ہے, بڑی ان سے درخواست ہے, اگر وہ نہیں گئے تو بڑے کام بگڑ جائیں گے. ان کو چلے جانا چاہیے, چلا جانا چاہیے. انسان کو انسان بننا مشکل ہے. غالب نے کہا تھا گرچہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. غالب نے یہ کہا تھا کہ آدمی ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسان کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے. تو انسان اپنی فوٹو کھینچ کے اس کو معلوم میرا چہرہ کیسا ہے, پھر بھی وہ وہی سمجھ بیٹھا ہے جو اس کے فلٹر نے اس کو فلٹر کر کے دے دیا. خواتین دیکھیں آپ, یہ یورپ ہے, اس میں کوئی زیادہ مسلمان نہیں ہے, رشیا میں زیادہ مسلمان نہیں, مگر سب سے زیادہ پردے کی مخالفت یہی دو ملک کرتے ہیں. ان کو خبر ہے مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے, اگر یہ ساری عورتیں اپنا چہرہ چھپانے لگی تو ہمارے کاسمیٹک کا بڑا بھاری قسم کا نقصان ہو جائے گا. اس وجہ سے اکثر و بیشتر یہ ان کی اسکیم رہتی ہے کہ پردے کی مخالفت کریں. حالانکہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پوچھا گیا کہ کون سی جو کریم ہے وہ انسان کا چہرہ گلو بناتی ہے, خوبصورت بناتی ہے, چہرے میں زیادہ اسمارٹنس آتی ہے, تو انہوں نے کہا کوئی کریم نہیں بناتی, کوئی فیس واش نہیں بناتا, کوئی پاؤڈر نہیں بناتا. تو کہا پھر انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں, یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے, اور یہ میرے حضور کی سنت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, میرے نبی میرے امام فرماتے ہیں, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم میں سے لوگ جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو بچے ڈر جاتے ہیں, وہ ابا آ گئے ہیں, کھیلتے کھیلتے بچے ڈر جاتے ہیں. اور اماں عائشہ فرماتی ہیں نا, حضور جب گھر میں آتے تھے نا تو جنگ سے بھی میرے حضور واپس آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور اندھیرے میں مسکراتے تھے نا تو اجالا ہو جایا کرتا تھا. آج آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, پوری دنیا یہ ٹریننگ دے رہی ہے اپنے ورکر کو, ہر کمپنی مسکرا کے بات کرنا, مسکرا کے بات کرنا. یہ آج اس بات کو کہہ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جس دن حضور مدینے آئے تھے نا مسکرا رہے تھے, 10 سال لگاتار دیکھا, مسکراتے ہوئے دیکھا. بلکہ حضور کا حال تو یہ تھا, کوئی غمگین آتا حضور کو مسکراتے دیکھ کے وہ بھی مسکرانے لگتا تھا. اور جو مسکراتا ہے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں. دیکھ لیجیے کسی منحوس آدمی سے تبھی ملے گا آدمی جب اس کو مجبوری ہوگی, ورنہ کسی بھی بد اخلاق آدمی سے زمانے میں لوگ ملنا اس سے ہی چاہتے ہیں جو مسکرانا جانتا ہے. اور خدا کی قسم جو دنیا میں کامیابی چاہتا ہے وہ بھی مسکرائے, جو آخرت میں کامیابی چاہتا ہے وہ بھی مسکرائے. بیوی کو دیکھ کے جو مسکرائے یہ ثواب ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. مجھے 10 منٹ تقریباً ہو گئے, میں نے انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات ختم کر دینی ہے. ان 10 منٹ کو لگا کر بیٹھے ہیں آپ آرام سے. بھائی یہ پگڑی والوں نے بڑی زندگی میں مجھے پرابلمز دی بھائی, یہ انتظام کرتے کرتے انتظام بگاڑ دیتے ہیں. یہ اتنے رات میں بھاگا پھرتے ہیں جیسے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی کام کسی کو ہے نہیں. ایک طرف یار تقریر ہو رہی ہے, لوگ سنیں, یہی کامیابی ہے.
آپ کو اکیلے کو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ جتنے بھی پگڑی والے ہوتے ہیں یہ اکثر جلسوں میں بیچارے پریشان رہتے ہیں. میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، بیٹھے آرام سے، مذاق نہیں کرنا چاہتا. ہاں بیٹے بولو نا. چچا آپ بھی ذرا تھوڑا دم کی ہلکی والی دیا. درود پڑھیے اللہم صل علی. دنیا میں محبت سے جو کام بن سکتا ہے، بچوں سے محبت. اور آج میرا عنوان ہی بچوں کی طرف ہی ہے. دیکھیے جانوروں کے یہاں بھی بچے ہیں اور انسانوں کے یہاں، مگر جانور اپنے بچوں کو پالنا نہیں جانتا، انسان جانتا ہے. اسی وجہ سے میں اپنی آج کی تقریر شروع کر رہا ہوں. لاہور میں کوئی آج سے 150 سال کے اراؤنڈ کچھ 5 بچے اچھے نمبروں سے جب پاس ہوئے، 5 غریبوں کے بچے تھے، غربا کے تھے. اور اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ غریبوں کے بچوں کے نمبر تو اچھے آ جاتے ہیں مگر پیسے نہیں ہونے کے وجہ سے ان کی تعلیم پوری نہیں ہو پاتی. تو جب بچوں کے نمبر اچھے آئے تو جو مینجمنٹ تھا، جو انتظامیہ تھا، انہوں نے کہا ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے، قوم کا سرمایہ ہے، قابل ہے، ذہین ہے، پڑھنے میں تیز ہے. اپنا فیوچر پلاننگ بتائیے، اپنی وشز بتائیے، کیا بننا چاہتے ہیں. 5 بچے لائن سے کھڑے، بولو کیا بننا چاہتے ہو. ایک بچہ بولا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا انجینئر، ایک نے کہا فلسفی، ایک نے کہا میں فوج میں جا کے جنرل کرنل یا جو بھی فوج کو میرے پلاننگ ہے، اسی طرح سے میں اپنا فیوچر پلان کر رہا ہوں. بچے سب 6-7 سال سے عمر زیادہ کسی کی نہیں تھی. چاروں بچوں نے بات بتا دی. جو سب سے چھوٹا بچہ سب سے خوبصورت بچہ تھا اور اچھے نمبر بھی سب سے زیادہ اسی کے آئے تھے، وہ نہیں بولا. تم بتاؤ نا بیٹے، وہ نہیں بولا. جب کئی بار پوچھا تو وہ بچہ رونے لگا. ماسٹر نے کہا بیٹے روتے کیوں؟ جو بھی تم بننا چاہو گے ہم تمہیں پڑھائیں گے. مجھے خبر ہے تمہارا باپ بڑی غریب ہے، تمہاری تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، ہم تم کو پڑھائیں گے. تم بے جھجک ہو کے اپنا فیوچر بتاؤ کیا خواب ہے تمہارے، ہم تم کو پڑھائیں گے. تو بچے نے اوپر دیکھا ماسٹر کو اور کہنے لگا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ماسٹر نے اس بچے کی پیشانی کو چوم کے کہا تجھ کو خبر ہے صحابی تو وہ ہوتا ہے جو ایمان لائے حضور کے زمانے میں پیدا ہو اور ایمان پہ رخصت ہو جائے. کہ یہ مجھے نہیں خبر ہے. مگر میری ماں جب رات کو اور عورتیں پنجابی لوریاں، پنجابی گیت اور پنجابی واہیات قسم کی چیزیں سناتی ہے، میری ماں کبھی یہ سب بات نہیں سناتی. میری ماں مجھے جب بھی سناتی ہے تو کسی رات میں ابو بکر صدیق کی باتیں بتاتی ہے، کسی رات میں عمر فاروق اعظم کی بات بتاتی ہے. میری ماں کبھی بتاتی ہے کہ بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے. میری ماں کہتی ہے کہ کبھی کبھی میری ماں بتاتی ہے کہ صحابہ نے کتنی تکلیفیں، کتنی رنج، کتنی مصیبتیں سہی ہیں. اور میری ماں ایک بات یہ کہتی ہے ماسٹر صاحب کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور بہت پیار کرتے ہیں، تو مجھے ویسی بنا دیجئے جس سے مدینے والے سرکار پیار کرنے لگے، جس سے میرے آقا پیار کرنے لگے. ماسٹر نے اس کی پیشانی کو چوما، آنکھوں میں آنسو لا کے بولا بیٹے تیری ماں نے بہت بڑی نیند رکھی ہے، تیری بہترین طریقے سے تجھے جو ہے نا تیری بنیاد رکھی ہے. تو صحابی تو نہیں بننا مگر تو عاشق رسول بہت بڑا بنے گا اور آدمی بھی بہت بڑا بنے گا. بے شک وہ جب لڑکا بڑا ہوا، ماسٹر کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی، بچہ جب بڑا ہوا بڑا آدمی بنا. دنیا نے اس کو پہچانا، اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.